بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے کامیاب رمضان کیسے گزاریں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاؤں۔ تو گویا کامیابی کا حصول ہر انسان کا مقصد اول ہوتا ہے، پہلا مقصد ہوتا ہے، فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، کامیابی کے معیار مختلف ہو سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف طرق اس کے ہو سکتے ہیں، راستے اس کے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کامن ہے سارے انسانیت میں کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اسلام جو دین فطرت ہے وہ بھی انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور اسلام کے ہاں کامیابی کا معیار وہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کو مختلف مقامات پر بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ جہنم ہے اس سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا اللہ کے ہاں کامیابی وہ ہے جو انسان مرنے کے بعد حاصل کرے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے اور جنت اور جہنم سے بچ جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اب جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں اور جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں، تو اس کا بھی قرآن کریم میں واضح انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ مختلف مقامات پہ ان لوگوں کی پہچان بھی بتائی گئی ہے جو جنتی ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ان لوگوں کی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ بہرحال جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کون ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور تقویٰ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے، تو اس میں اگر مختصراً بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کریں وہ کی جائیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو ان سے انسان بچ جائے، یہ متقی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی جو معیت، اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی جنت نصیب ہوگی۔ اب جو رمضان ہے، یہ اس کو حدیث میں شہر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مختلف نام ہے رمضان کے، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ رمضان کے اندر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزہ جو فرض ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تو گویا رمضان کے اندر کامیابی، جو ایک کامیاب انسان اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، گویا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے، امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تقوی کا حصول رمضان کے اعتبار سے بڑا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات میں آتا ہے، مختلف روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخی کو ہم اگر عام معنی میں لیں تو یہ ہے
کہ دوسروں کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اور فریکوینٹلی خرچ کرتے تھے۔ پھر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر سخاوت کی جو ویسے بھی سب سے زیادہ سخی تھے، تو سخاوت کا یہاں تو آپ دریا بہا دیتے تھے جسے کہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے سخاوت کا، یہ رمضان میں بڑھ کیوں جاتا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ پورے کرنے کے لیے ایفرٹس عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کر دیتے تھے، اسی طریقے سے بندوں کے حقوق جو ہیں، بندوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، بندوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو معمولات تھے ان میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ یہاں سے ہمارے جو شراح حدیث ہیں، حدیث کے جو کمنٹیٹرز ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس معمول نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو تقوی کے اندر بڑھوتری جسے کہیں، ایڈوانسمنٹ کہیں، ترقی کہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس کا جو برتاؤ ہے وہ زیادہ اچھا ہونے لگے۔ ایسا انسان جو ایک طرف عبادات کے اندر زیادہ وقت لے رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں، وہ حقیقت کے اندر متقی نہیں ہے۔ وہ بظاہر لگ تو رہا ہے، لیکن وہ اچھے اعمال کا اثر، اللہ کے ساتھ تعلق میں جو بڑھوتی ہے، اس کا اثر اگر دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات پہ نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ بچائے وہ اپنے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اور اپنا وقت اللہ بچائے کہیں نہ ہو کے ضائع کر رہا ہے۔ تو رمضان کے اندر اللہ کے حقوق کو پورا کرنا اور اسی طریقے سے باقی متعلقین جو حقوق العباد ہیں ان کے حق بھی پورا کرنا، یہ حقیقت میں اصل میں جا کے بنتا ہے کہ تب انسان ایک کامیاب رمضان گزارتا ہے جب دونوں کے اندر وہ کیا کر رہا ہو، اپنے حقوق پورا کر رہا ہو۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رمضان جو ہی آتا ہے اللہ کے حقوق کی طرف توجہ الحمدللہ بڑھ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب دوسروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں اللہ بچائے وہاں شاید دیکھنے میں یہ آیا ہے خاص کر کے مالی معاملات میں کہ وہ حقوق حق تلفی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان جو کہ حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے کمائی کا مہینہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں نے اس کو دنیا کی کمائی کا سب سے بڑا مہینہ بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے جا کے کہ ہمیں اس سے دنیا کا مطلوب زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کیا کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں۔ حقیقت میں کامیاب رمضان کے اندر جو کرنے کی چیزیں ہیں، جو ابتدا میں ہی ہم جب رمضان کے مہینے میں منتھ آف رمضان میں انٹر ہوں تو جو کرنے کی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہی اپنے ذہن میں انسان رکھ کے داخل ہو، ان میں سے اہم چیز یہ ہے کہ رمضان حقیقت میں نا کا نام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے عام حالات میں اور خصوصی طور پر رمضان میں، ان سے وہ بچ جائے، تو تب وہ انسان ایک کامیاب رمضان اور رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، اور رمضان کے انسانی زندگی پر جو پازیٹیو اثرات اس دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، ان سے کما حق ہو فائدہ تبھی لے سکتا ہے کہ وہ متقی بنے اور جھوٹ نہ بولے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی رمضان کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے پھر اس کے رمضان سے، اس کے روزے سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان گالی گلوچ دیتا ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے، دوسروں کے حقوق ضائع کرتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کو خراب کر دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا،
اور بعض قیام کرنے والے ایسے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رمضان کے اندر قیام اللیل کے علاوہ کخ نہیں ملتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ رمضان کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ایک کامیاب رمضان نہیں گزار سکتے۔ تو رمضان میں جو کامیاب رمضان گزارنا ہے وہ یہی ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو فوکس کرتے ہوئے رمضان میں وہ چیزیں نہ کرے، کبیرہ گناہ سے لازمی طور پر بچے، اور آخر میں یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے انسان کا رمضان کی وجہ سے، اور دعائیں اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر جو بھی کمزوری انسان کے اندر ہے اس کو اپنے رب کے سامنے، خامی انسان کے اندر ہے، اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھ سے یہ جو لت مجھے پڑی ہے یا اللہ اس سے مجھے نکال۔ تو ایسا رمضان کہ جس کی وجہ سے انسان حقیقت میں باب الریان سے جنت میں چلا جائے، یہ رمضان حقیقت میں کامیاب رمضان ہے، اور وہ انسان ہی عید منانے کا مستحق ہے جو اللہ سے اپنے گناہ معاف کر کے اس رمضان سے نکلا۔ وہ انسان حقیقت میں کامیاب رمضان بنانے والا، اور اس نے وہ انسان حقیقت میں کامیاب رمضان گزارنے والا بنا، اور اس نے رمضان کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا حق ادا کرتے ہوئے ایک کامیاب رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔